علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہم ایک رجسٹر دے رہے ہیں، رجسٹر ہے، اس میں آپ اپنا نام اور اپنی خانقاہ کا جو ہے ایڈریس جو ہے اس میں درج کر دیں، تاکہ ہم آپ کو جو ہماری جو تنظیم ہے اس میں آپ کو ایڈ کر سکیں۔ حضرت نے ہمارے تنظیم کا جو مقاصد ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اس تنظیم سے الحمدللہ آشنا ہے۔ ہماری یہ آل انڈیا صوفی سجادگان کونسل کا مقصد جو حضرت نے پوری وضاحت کر دی ہے، چند باتیں میرے بھی دل میں آئی ہیں، میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے خانقاہوں تک ہی محدود ہیں، ہم اپنی خانقاہوں سے نکلتے نہیں ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ معاشرے کو بھی بہتر بنانا ہے اور اپنے قلب کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہم لوگ صوفیاء کرام ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اپنے قلب کو بہتر بنا لیں، تو آپ تو میرے بزرگ ہیں، ہم اپنے قلب کو بہتر بنائیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، اس سے اللہ تو تم کو صلہ دے گا ہی، تمہارے ذکر و اذکار کا بدلہ اللہ تم کو دے گا ہی، لیکن اس سے اوز بھی، اس سے بڑھ کر بھی ایک عبادت ہے۔ ان سے پوچھا گیا حضور اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنا بھی اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ تو الحمدللہ ہندوستان میں غریب نواز کے صدقے سے، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہم کو یہ فقیری ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں میسر آئی، اور الحمدللہ صوفیاء کرام دلوں کو بھی منور اور مدلہ کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی منور اور مدلہ کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہے گی الحمدللہ اس تنظیم سے جڑ کر، ہمارا یہ تنظیم جو ہے ہمارے معاشرے کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، الحمدللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہماری نسلوں میں حضرت سے میری گفتگو ہوئی، ان کی کیرلا میں ایک اسکول ہے، آپ بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیے جہاں پر تصوف پڑھایا جاتا ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم کی آپ کے مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے، اور سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم آپ کے نہج میں، آپ کے مدرسے میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، سلیبس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو ہم چاہیں، ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم تعلیم نہیں لینے کے بنا پر غیر لوگ جو ہیں ہمارے پہ جو ہے حملہ کرتے ہیں اور ہم ان سے پشیمان ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم یافتہ کریں، ان کو تصوف کیا ہے وہ پڑھائیں، خانقاہی نظام کیا ہے، خانقاہی تعلیم کیا ہے وہ پڑھائیں۔ دوسری بات، جیسے کہ ہمارے صوفیاء کرام کی آگے چل کے ساری زندگی وہ لوگ اللہ رسول کی عبادت کیے، سب کیے، آگے چل کے ان کے مزارات، جیسے کہ وہ جگہ خریدتے ہیں اپنی مزار بنانے کے لیے، ان کے مریدین عاشقین ان کی مزار بنانا چاہتے ہیں، بھائی ہمارے پیر و مرشد ہیں، ساری زندگی نے اللہ اس کے رسول کی خدمت کی ہے، تعلیم کی ہے، تو ان کی مزارات بننی چاہیے۔ تو غیر لوگ جو ہے، جو بغض رکھتے ہیں صوفیات سے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں بھائی ان کی مزار نہیں بننی چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں پرمیشن وغیرہ کے لینے کے لیے، ہم لوگ کو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ حضرت قبلہ جو ہے حکومت سے الحمدللہ ان کے ہے تعلقات، ہماری تنظیم جو ہے حکومت سے تعلق رکھتی ہے الحمدللہ، تو ان کے لیٹر ہیڈ پہ یا کوئی ان کی مدد سے ہم وہ سب بھی سارا کام کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا ہماری جو آرزو ہے آپ لوگوں سے اس کمیٹی میں جڑیں اور اس تنظیم کو جوڑیں، بڑا بنائیں الحمدللہ، اور تصوف کو مضبوط بنائیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔